بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بیان صفت عدل، عدل کی تعریف کے بیان میں عدل یہاں پر انصاف کے معنی کے اندر ہے، چونکہ جاہلوں سے اکثر ظلم سرزد ہوا کرتا ہے اور عدل بہت کم واقع ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں سے اگر کسی کو سلطنت اور حکومت مل جائے تو اور بھی زیادہ خرابی کا خوف اور اندیشہ ہے. اس لیے پہلے عدل کی ترغیب اور توصیف کرتے ہیں، پھر ظلم کی مذمت کو بیان کریں گے. فرماتے ہیں چون عزت تو را این ہما کامداد، جب اللہ پاک نے تجھ کو یہ سب مقصد عطا کیے، چرا برنیاری سر انجام داد، تو پھر تو انصاف کے نتیجے کو پورا کیوں نہیں کرتا. یعنی کہ مخاطب، جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلطنت اور حکومت اور عیش و عشرت اور اس کے سب مقاصد اور سامان عطا کر دیے ہیں، تو تجھ کو لازم ہے کہ خوب عدل و انصاف کرے. چون عدل است پیرایہ خسروی، جب انصاف بادشاہی کی زینت ہے، بادشاہی کی آرائش ہے، چرا عدل را دل نداری کبھی، تو کس واسطے انصاف کے لیے دل کو مضبوط نہیں رکھتا. یعنی کہ بادشاہ، جب انصاف بادشاہی کی زینت اور آرائش ہے، تو پھر تو اپنے دل کو انصاف کے لیے مضبوط کیوں نہیں رکھتا، اور اس دولت اور نعمت بے مثال کو اپنے ہاتھ سے کیوں دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ترا مملکت پیداری کند، تیری سلطنت پیداری کرے گی، اگر معدلت دستیاری کند، اگر انصاف تیری مدد کرے. مقصد یہ ہے کہ اے بادشاہ، اگر تو انصاف کرتا رہے گا تو تیری بادشاہی دیر تک قائم رہے گی، کیونکہ انصاف بادشاہی اور سلطنت کی زیادتی اور پیداری کا سبب ہو جاتا ہے. چو نوشیرواں عدل کرد اختیار، کنوں نام نیک است ازو یادگار. جب نوشیرواں بادشاہ نے انصاف پسند کیا، اب تک نیک نام اس سے یادگار ہے. یعنی کہ نوشیرواں کا اب تک جو نام نیک تمام عالم میں مشہور ہے، یہ عدل ہی کی بدولت ہے. فرماتے ہیں زی تاثیر عدل است آرام ملک، انصاف کی تاثیر سے ملک کا آرام ہے، کہ از عدل حاصل شود کام ملک، اور انصاف سے ملک کا مقصد حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ عدل میں یہ اثر ہے کہ اس سے ملک میں آرام اور آسائش نمایاں ہوتی ہے، اور عدل سے اہل ملک کے مقاصد اور مطالب حاصل ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے اپنا حق آسانی کے ساتھ وصول کر سکتا ہے، اور عدل کے سبب ہی انسان دشمنوں کے شر و فساد سے پناہ میں رہتے ہیں. جہاں را با انصاف آباد دار، جہان کو انصاف سے آباد رکھ، دل اہل انصاف را شاددار، انصاف چاہنے والوں کی دل کو خوش رکھ. یعنی کہ اے بادشاہ اور حاکم مخاطب، انصاف کر کے جہان کو آباد رکھ، اور انصاف چاہنے والوں کی دل کو ملول اور رنجیدہ نہ کر، بلکہ خوش و خرم رکھ، کیونکہ مظلوموں کو خوش رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے. جہاں را بہز عدل معمار نیست، جہان کے لیے عدل سے بہتر کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے، کہ بالا تر از معدلت کار نیست، اور انصاف سے بڑھ کر کوئی دوسرا کام نہیں ہے. کیا مقصد ہے کہ عدل کو ایک شخص آباد کنندہ قرار دے کر فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ جہان کی آبادی ہو تو عدل سے ہو سکتی ہے، اور بادشاہوں کے لیے عدل سے بہتر اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے. تو راضی بھی آخر چی حاصل بود، تجھ کو اس سے بہتر آخر کیا حاصل ہو سکتا ہے کہ نامت شہنشاہ عادل بود، کہ تیرا نام انصاف کرنے والا بادشاہ ہو. مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ عدل و انصاف کرتے ہیں ان کو سب لوگ بادشاہ عادل کہتے ہیں، اور اسی نام سے وہ مشہور ہو جاتا ہے. اگر عدل کے دوسرے فوائد سے قطع نظر کر لیں تو آخر کار یہی کیا کم حاصل اور رفع ہے کہ یہ شخص عدل کنندہ شہنشاہ عادل کے نام سے مشہور ہو گیا. اگر خواہی از نیک بختی نشان، اگر تو نیک بختی کا نشان چاہتا ہے، در ظلم بندی بر اہل جہان، تو جہان والوں پر ظلم کا دروازہ بند کر دے. یعنی کہ اگر تو چاہتا ہے کہ نیک بختی کا نشان حاصل کرے تو اپنی رعیت پر ظلم کا دروازہ بند کر دے. یعنی نہ تو خود ظلم کر اور نہ دوسرے لوگوں کو، یعنی اپنے جو محتاط ہیں، عملے کے لوگ ہیں، ان کو بھی
لوگوں پر ظلم نہ کرنے دے۔ رعایت دریغ رعیت مدار، رعایت کو رعیت سے افسوس مت رکھ، یعنی رعیت سے مہربانی کو دور نہ رکھ، مراد دل داد خواہاں برآر انصاف چاہنے والوں کی دل کی مراد کو پورا کر، یعنی کہ رعیت کی رعایت کرنے میں افسوس مت کر، کیونکہ رعایت کی مراعات وہ ضروری ہے، اور مظلوموں کی حاجت کا پورا کرنا وہ بھی تجھ پر کیا ہے بھائی